کچھ واقعات گم ہوئے دجلہ کے آس پاس، تاریخ روزگار نے کچھ ضبط کر لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنات، واقعہ کربلا تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کا بہت زیادہ تاثر پوری دنیا کے انسانی حقوق کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے تمام تر جو واقعات ہیں اور جو حالات ہیں ان پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ہم نے یہ سفر کربلا کے نام سے شروع کیا امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ 28 رجب سے، اور پھر 2 محرم کو یہ قافلہ جو ہے یہ وارد کربلا ہوا۔ بہت سارے عوامل اور مضمرات پر ہم نے روشنی ڈالی، لیکن 2 محرم کے بعد سے لے کر اب تک، یعنی 9 محرم کی آج شام ہے اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو اس دن تک بہت ساری ایسی چیزیں اور رد و بدل وہاں پر ہوتا رہا کہ جس کے بعد یہ تاریخ آ گئی، اور اب اگلا دن جو ہے وہ صبح عاشور ہے، یعنی وہ فیصلہ کن دن ہے۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد اپنے ایک بہت بڑے لشکر، تقریباً 4000 یا 3000 کے لشکر کے ساتھ وارد کربلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے عمر ابن سعد، جس کو کہ اس پورے لشکر امیر شام جو ہے اس کی سربراہی اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، اس کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے یا تو تم بیعت لو، اور یا پھر ان کا سر جو ہے وہ قلم کر کے امیر شام کے پاس بھیج دو، یعنی وہی مطالبات جو پہلے دن سے موجود تھا 28 رجب کی اس شام سے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا بھی وہی جواب تھا جو کہ انہوں نے پہلے دن دیا تھا، وہ تاریخی جملہ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ کن جملہ تھا جس میں دونوں جو شخصیات تھیں، دونوں کردار جو ہیں، جو اہم کردار ہیں اس پوری داستان کے، یعنی حسین ابن علی علیہ السلام نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یزید کہ جو اس وقت حکمران تھا اور شام کی حکومت کا عنان حکومت اس کے ہاتھ میں تھا۔ 2 جو کردار ہیں یہ بہت متضاد اور بہت اہم کردار ہیں، اور بیسیکلی بنیادی طور پر انہی کرداروں کا جو تضاد ہے پرسنالٹیز کا، وہ ہمیں پورے اس واقعہ کربلا میں نظر آتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی تناظر میں جب عمر ابن سعد آنے کے بعد ایک چھوٹی موٹی کچھ کوششیں کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے کچھ مذاکرات ہو سکیں، اور وہ امام کو اس بات پر تیار کر سکے کہ وہ جنگ کی صورتحال کو سے بچ جائیں، اور ایک بہت بڑا معرکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس سے بچ جائیں، اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ وہ اسی کوشش میں ایک ملاقات کرتا ہے آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے، اور امام سے تقاضۂ بیعت کرتا ہے۔ امام حسین کا وہی جواب ہے، اور اسی جواب پر اپنے موقف پر امام قائم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا ہوں، یعنی کہ مدینہ سے جو نکلا اور مکہ سے نکلا، تو وہ اس لیے نکلا کہ میں اپنی قوم کی اصلاح کر دوں، اور اگر اس کے لیے میرا سامنا موت سے ہے تو موت مجھے ایسی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور وہاں پہ امام جو ہیں وہ عمر ابن سعد کو بھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی نامی گرامی صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے بیٹا ہے عمر ابن سعد، تو وہ اس کو وہ تمام جو تاریخ ہے اور وہ جو حوالے ہیں وہ بھی یاد کرواتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی اصول ہیں، حلال اور حرام کا فرق خاص طور پر، میں اس کو بتانے کے لیے نکلا ہوں اور قوم کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ عمر ابن سعد جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو بات ہے یہ کنونس کر سکے گی ابن زیاد کو بھی اور امیر شام کو بھی، لیکن یہ اس کی غلطی ہے۔ وہ جب یہ جواب جو ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ ابن زیاد تک پہنچاتا ہے، تو اس کو وہی جواب واپس ملتا ہے کہ تم اپنے جو تمہارا رویہ ہے وہ حسین ابن علی کے ساتھ بہت مصالحانہ ہے، اور تم ان کو بہت زیادہ وقت دے رہے ہو، بہت ٹائم گین کرنے کے لیے دے رہے ہو۔ اس میں جو ایک کیریکٹر ہے جس کو بہت سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ کیریکٹر ہے، یہی وہ کردار ہے کہ جس پر تاریخ نے ہمیشہ لعنت بھیجی، کیونکہ یہ کردار ہے شمر ذوالجوشن کا۔ شمر جو ہے وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو بالکل یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین کے معاملے میں کسی قسم کا بھی نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور
اس نے ابن زیاد کو یہ جا کر باور کروایا کہ دیکھو عمر ابن سعد جو ہے وہ حسین ابن علی علیہ السلام کو وقت دے رہا ہے اور اس کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت نرم ہے، اور وہ ان سے زیادہ تر وقت جو ہے وہ گفتگو میں شامل رہتا ہے، بلکہ یہ تک جملہ اس کا تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ راتوں کو چھپ چھپ کے جا کر حسین ابن علی سے ملاقات کرتا ہے۔ تو ابن زیاد جو ہے اس نے اس کے اوپر ذرا اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور جو خط لکھ کر بھیجا وہ بہت ہی شرمناک اس کی زبان تھی، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اس میں خاص طور پر عمر ابن سعد کو ایک طرح سے دھمکی بھی دی گئی کہ دیکھو اگر تم یہ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرو گے اور یہ مصالحت کی کوششیں کرتے رہو گے تو پھر ہم تم سے یہ کمانڈ جو ہے فورسز کی یہ واپس لے لیں گے، اور میں تم سے بلکہ اس خط میں لکھ دیا گیا کہ اگر تم جو ہو وہ یہ اقدامات سخت اقدامات کرنے پر راضی نہیں ہو تو پھر کمانڈ جو ہے وہ شمر کے حوالے کر دو، اور شمر کو اس نے اپنے طور پر یہ کہہ دیا کہ تم یہ کمانڈ لے لینا اور حسین ابن علی کے قتل کے بعد تم اس کو بھی قتل کر دینا، یعنی عمر ابن سعد کو بھی مار دینا۔ تو یہ وہ ایک سیاسی قسم کی پیچیدگیاں جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہو رہی تھیں، اور یہ خط جب آیا ہے ابن زیاد کے عمر ابن سعد کے پاس تو اس نے یہ خط جوں کا توں امام حسین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یقیناً اس خط کے بعد یہ کہا کہ اگر تم مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، موت سے خوف زدہ کر رہے ہو، تو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موت جو ہے وہ اس کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس سے ڈروں، بلکہ وہ ہم نے کئی ایسے جملے امام کے خطبوں میں دیکھے کہ یہ تو ایک گلے کا ہار ہے اور جو ہم سے بہت قریب ہے، یعنی کہ ایک خوبصورت چیز ہے موت، اور اگر اس حالت میں ملے یعنی دین اسلام کو بچانے کے لیے اور شریعت کو بچانے کے لیے ملے تو اس سے زیادہ خوبصورت اور چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اب امام بھی اپنے موقف پر قائم ہیں، اور عمر ابن سعد جو ہے وہ کوشش کے باوجود کوئی مصالحت کی صورتحال پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتے ہوتے 7 محرم کا دن آ جاتا ہے اور ایک خط آتا ہے ابن زیاد کی طرف سے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب خیام حسینی پر پانی بند کر دیا جائے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی مجبور ہو جائیں، کیونکہ 7 خواتین ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، تو وہ اتنے مجبور ہو جائیں کہ وہ مطالبہ بیعت جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا اور وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جتنے عزیز و اقربا اور اصحاب حسین بھی جو ہیں اور ان کے یقین کو اور ان کے ارادے کو۔ بہرحال یہ 7 محرم کا دن جو ہے ایک تکلیف دہ دن ہے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک جنگ کی صورتحال ہے، دونوں فوجیں جو ہیں وہ مسلمان ہیں، دوسری طرف جو بندش آب کر رہے ہیں وہ بھی اسی رسول کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جتنے غزوات درپیش ہوئے اس میں بہترین اپنے جو انسانی حقوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو جو کہ کفار تھے، وہ تو کافر تھے، ان کو بھی کس طرح سے مواقع فراہم کیے اور کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھلا دی گئی تھیں اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ اب 7 اور 8 کی درمیانی رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور عمر ابن سعد سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ وہ قاصد جو ہے اس نے عمر ابن سعد کو یہ پیغام دیا، ابن سعد امام حسین سے ملاقات کے لیے گیا اور رات کے درمیان دونوں لشکروں کے درمیان جو ایک جگہ تھی وہاں پر ملاقات ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو پھر سے وہی آفر دی اور کہا کہ دیکھو میں جہاں کہتے ہو میں چلا جاتا ہوں، میں امن و امان کے ساتھ، میں 2 مسلمانوں کے گروپس کے بیچ میں، 2 مسلمانوں کے فرقوں کے بیچ میں کوئی خون ریزی نہیں چاہتا، میں یہاں سے امن کے ساتھ چلا جانا چاہتا ہوں، جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جانا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو تو میں یمن کی طرف چلا جاؤں، میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں، لیکن بیعت کا ذکر نہیں کیا۔ اب عمر ابن سعد جو ہے وہ پھر تھوڑا سا مطمئن ہو گیا، اس نے سوچا کہ شاید امام حسین علیہ السلام چلے ہی جائیں گے تو پھر حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بیعت کا تقاضا نہ کیا جائے۔ لیکن جب عمر ابن سعد یہ بات جو ہے یہ اطلاع دیتا ہے، امام حسین کی یہ آفر جو ہے وہ بھیجتا ہے، تو اس کو مزید سختی کا جو پیغام ہے وہ آتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم جنگ کا اعلان کر دو، یعنی جو اب یہ بات ہوتے ہوتے یعنی 9 محرم کا دن آ گیا ہے کہ جب جنگ کے اعلان کے لیے تقاضا کر دیا جاتا ہے اور وقت عصر ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار کے ساتھ سر ٹیک کر بیٹھے ہیں اور اسی دوران ان کو ایک اونگ آ جاتی ہے۔
بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ان کے قریب آتی ہیں، امام کی آنکھ کھلتی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم عنقریب مجھ سے ملاقات کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی امام کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، جیسے کہ کوئی لشکر اس طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب عباس ابن علی تشریف لاتے ہیں کہ جو علمدار حسین ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب دشمن جو ہے وہ پیش رفت کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان کو بھیجتے ہیں کہ جا کے پتہ کرو کہ کیا بات ہے۔ جناب عباس اور ان کے ساتھ جو اصحاب حسین ہیں وہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ کس ارادے سے آئے ہو۔ تو جو بھی اس وقت کمانڈ کر رہا ہوتا ہے اس دستے کو، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ سے آخری تقاضۂ بیعت کریں، ورنہ اعلان جنگ کر دیا گیا ہے۔ جناب عباس آ کر امام حسین علیہ السلام کو یہ بات بتاتے ہیں تو امام یہ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک رات کی مہلت لے لو۔ ایک رات کی مہلت یعنی یہ 9 کا دن ہے، وقت عصر ہے کہ جب پہلا حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امام کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت لے لو کیونکہ ہم یہ رات عبادات میں اور استغفار میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے عبادت جو ہے اس سے کتنی ایک تو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے اور کتنی محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کی ایک رات اور اس کام کے لیے میسر آ جائے۔ جناب عباس جا کر امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام دیتے ہیں۔ ابن زیاد جو ہے وہ اب گھبرا سا گیا، وہ اس لیے گھبرا گیا ہے کہ شمر ذوالجوشن کا اس پر ایک بہت پریشر ہے۔ وہ شمر سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ کیا کیا جائے۔ شمر کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ پر اجازت نہ دیں، ایک مہلت رات کی مہلت نہ دیں، لیکن جو دوسرے جنرلز ہیں ابن سعد کے، ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر امام حسین مانگ رہے ہیں ایک رات کی مہلت تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بہتری پیدا ہو جائے اور ان کو یہ مہلت دے دینی چاہیے۔ اس طرح سے 9 محرم کی رات کو کی مہلت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور تاریخ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی عبادتوں کے سلسلے اور نماز کے اور قرآن کے اور تہجد کے اور نہ جانے کن کن عبادتوں کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں تاریخ میں ایسے ملتا ہے کہ ایک رات کی عبادات جو ہیں ان کے لیے صرف امام نے یہ رات مانگی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر مقصد بھی تھا، لیکن صرف یہ ایک مقصد نہیں تھا۔ امام یقیناً عبادات کے لیے، اور وہ تو مطلب ان کی تو ویسے ہی پورے خیام حسینی سے ہر رات جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھیں، استغفار کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھیں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 اور مقاصد بھی تھے کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ رات کی مہلت مانگی۔ ایک مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام، ہم نے دیکھا کہ پورے سفر میں امام ہر خطبے میں اپنے ساتھیوں کو جو انجام ہے اس کے بارے میں بتاتے رہتے، یعنی کوئی چیز امام نے چھپا کر نہیں رکھی ہے کہ میں بادشاہ بننے جا رہا ہوں، تخت و تاج مجھے ملنے والا ہے، تمہیں اتنے انعام و اکرام دے دیے جائیں گے، ایسی کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ ان کے جتنے اصحاب اور بنو ہاشم کے مخدرات سے لے کر بچوں سے لے کر جوانوں تک جتنے بھی لوگ تھے، ان کو یہ سچویشن جو ہے بالکل واضح بتائی گئی تھی کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ راستہ ہمیں موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے ایمان کا، ہماری یقین کی آزمائش کا وقت ہے، اور یہ وہ ہے راستہ کہ جو ہمیں شہادت کے عہدے پر فائز کرے گا۔ لیکن یہ کوئی اس میں دنیاوی لالچ یا کوئی دنیاوی گین اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ بات امام حسین علیہ السلام نے ہر لمحہ باور کروائی، اور یہی وہ بات تھی کہ جو امام نے اس وقت شب عاشور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام نے وہاں پر ان کے ساتھ ایک گفتگو کی، ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ بڑا اہم ہے۔ اس میں امام یہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح سے تم لوگوں کو یہاں تک لے کر آیا، میں کیوں تم لوگوں کو لے کر آیا، اور میں اس مقصد کے لیے ہمارے سامنے کیا مراحل درپیش ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، راحت و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو نبوت کی عزت عطا کی، قرآن کا علم دیا، دینی معلومات کا خزانہ مرحمت فرمایا، اور ہمیں چشم بینا اور دل دانا کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ باوفا نہیں سمجھتا،
اور نہ ہی بہتر جانتا ہوں، اور نہ اپنے اعزہ سے زیادہ نیکوکار اور ادائے حق کرنے والا کسی کو اور کو جانتا ہوں یا معلوم کرتا ہوں۔ خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا۔ آگاہ ہو کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا۔ میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تمہارا جی چاہے چلے، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ میں بیت کی ذمہ داری تم پر سے اٹھاتا ہوں۔ رات کا پردہ پڑا چاہتا ہے، یعنی رات ہونے والی ہے، اسی کو اپنا مرکب جان بنا کر روانہ ہو جاؤ۔ تم ہی کو میں جانے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک تم میں سے میرے عزیزوں میں سے کسی ایک شخص کا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ لیتا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے طالب ہیں، یعنی صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مجھے قتل کر ڈالیں تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا اہم خطاب ہے امام کا، اور اس کے بعد امام نے اپنے خیام میں جو چراغ جل رہے تھے وہ بجھا دیے، اس لیے کہ وہ کسی کی انا کو مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی کے عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا کردار ہے، کیا مقام ہے حسین ابن علی کا، ایسے موقع پر بھی کہ جب چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، جب جانتے ہیں کہ کل صبح کیا ہونے والا ہے، جب جانتے ہیں کہ ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی وہ صرف اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو مقدم جانتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں، یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب وہ چراغ بجھاتے ہیں تو گریہ کی آواز آتی ہے، ان کے ساتھی بھی رونے لگتے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی رونے لگتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی رونے لگتے ہیں۔ جناب عباس کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام، ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ ہم آپ کے موقف کی تائید میں یہاں کھڑے۔ اور اس کے بعد چراغ جلایا جاتا ہے تو کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے بزرگ ہوں، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور سب کے سب یک زبان ہو کر خطاب فرمایا۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے گفتگو فرمائی، جناب زہیر ابن قین نے گفتگو فرمائی، جناب عباس نے گفتگو فرمائی، اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ صرف آپ کی یقین کا امتحان نہیں ہے، ہمارے یقین کا امتحان بھی ہے، ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہے، اور ہم نے اپنا چہرہ دکھانا ہے روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ ایسے وقت میں ہم نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، ہم نے شریعت محمدی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا وہاں پہ کھڑے ہونا، جو معرفت رکھنے والی نظر تھی وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا وہاں پہ موجود ہونا، قیام کرنا جو ہے، یہ قیام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہے، یہ جناب علی مرتضیٰ کا قیام ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کا قیام ہے، یہ تمام تر انبیاء کا قیام ہے کہ جن کے وارث حسین ابن علی ہیں۔ اس بات کی معرفت جو جانتے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں سے نہ ہلا۔ ایک وجہ یہ تھی، ایک تیسری وجہ بھی تھی، امام حسین علیہ السلام جو مستقل اتمام حجت کر رہے ہیں، یہ اتمام حجت کا سلسلہ مدینہ سے شروع ہوا، مکہ سے شروع ہوا، کربلا میں جاری رہا، پانی بند ہو گیا، تب بھی امام اپنے خطبوں میں اتمام حجت کرتے رہے، شاید کوئی صراط مستقیم پر آ جائے۔ میں ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں وہ سفینہ نجات ہوں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی، وہ پار لگ گیا۔ اس بات کے لیے امام جو ہے وہ خطبات عطا فرما رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں اپنی طرف، آؤ میری طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، یقین کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، اللہ کے راستے پر آؤ، صراط مستقیم پر آؤ۔ اس کے لیے امام نے یہ تمام تر اتمام حجت کیا، اور یہ چاہا کہ ان صفوں میں بھی، ان صفوں میں یعنی دشمن کی صفوں میں بھی شاید کوئی ہو کہ جس کے ذہن میں یہ انقلاب پیدا ہو جائے۔ اور تاریخ نے ہمیں بتایا کہ جناب حر ابن یزید ریاحی، وہی جنرل کہ جس نے سد باب کیا تھا، راستہ روکا تھا، اور وہی جو ہے اس کے ذہن میں جو ایک تلاطم پیدا ہو رہا تھا جس کا ذکر آپ نے مجالس میں تفصیل سے سنا، وہی واحد ایک مرد حر تھا، مرد جری تھا، مرد آزاد تھا کہ جو صبح عاشور اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ امام حسین کے قافلے میں آ کے شریک ہوا۔ وہ شب عاشور حر ابن یزید ریاحی نے جناب حر
علیہ السلام نے یہ مرتبہ ان کو مولا حسین نے اور مادر حسین نے عطا فرمایا کہ وہ علیہ السلام ہوئے، ان پر سلام اور درود بھیجا گیا، اور انہوں نے اس رات یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ عمر ابن سعد بھی کر سکتا تھا، ایک نامی گرامی صحابی کا بیٹا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ یہ بعض ضمیر لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جن کی معرفت زندہ ہوتی ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ یہ جو شب عاشور ہے یہ سفینہ نجات میں شامل ہونے کی رات ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہر سال یہ رات آتی ہے، یہ توبہ اور استغفار کی رات ہے، یہ عبادات کی رات ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی رات ہے، اور یہ محمد اور آل محمد کے اس سفینے میں، جس کو ہم سفینہ حسین کہتے ہیں، اس میں شامل ہو جانے کی رات ہے۔ کون حر بنتا ہے، کون عمر ابن سعد بنتا ہے، یہ ہمارے اپنے مقدر کی بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہ اور خانوادے نے یہ رات کیسے گزاری؟ یہ رات تسبیح و تحلیل میں گزاری، عبادات میں گزاری اور تیاری میں گزاری۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہروں پر ایک چمک تھی، ایک روشنی تھی، طلب شہادت کی روشنی تھی۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ صبح جب طلوع ہوگی تو ہمیں شہادت ملے گی، ہم اس حوض کوثر پر جائیں گے جہاں ساقی کوثر ہمیں وہ جام پلائیں گے جو ہماری بخشش کا سامان ہوں گے۔ وہ تمام کے تمام اس تیاری میں تھے، اور نہ صرف وہ اس تیاری میں تھے بلکہ وہ مائیں، وہ کربلا کی عظیم مائیں، وہ اس وقت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے جوانوں کو صبح کے مارکے کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم مجھے شرمندہ کر دو۔ دیکھو قاسم تم چھوٹے تو ہو، بی بی ام فروہ کیا کہہ رہی تھی کہ قاسم تم یتیم حسن ہو، یہ نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہ ہو، تم بار بار چچا کے پاس جانا، بار بار اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا۔ اسی طرح سے بی بی زینب عالیہ جناب اون محمد کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ زینب نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور حسین کے بچوں کی قربانی دے دی۔ دیکھو تم نے سب سے پہلے جا کر اپنی قربانی دینی، اور یہ بچے جو ہیں یہ اپنی تلواریں تیار کر رہے تھے، یہ اپنے لباس جنگ تیار کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس چھوٹے سے معصوم کی ماں، وہ جو کہ جھولے میں پڑا تھا، اس کی ماں بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھو اصغر تم بہت پیاسے ہو، میں نے بھی بہت دن سے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، میں تمہیں دودھ بھی نہیں پلا سکی، لیکن بیٹا جنگ کل ایسی کرنا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ 6 مہینے کا اصغر جنگ نہیں کر سکا۔ یہ وہ جذبہ تھا جو ہر ماں کے دل میں تھا، ہر بچے کے دل میں تھا، ہر معصوم کے دل میں تھا، ہر جری جوان کے دل میں تھا۔ جناب علی اکبر یہ بے چین تھے کہ سب سے پہلے قربانی، سب سے پہلی شہادت میں پیش کروں۔ حالانکہ جناب عباس کہہ رہے تھے کہ نہیں اکبر تمہیں شہادت پیش کرنے نہیں دیں گے سب سے پہلے، کیونکہ اگر تم شہید ہو گئے تو حسین کا کیا ہوگا، تمہارے بوڑھے باپ کا کیا ہوگا، جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھائیں گے۔ لیکن جناب علی اکبر کہتے تھے کہ چچا آپ تو موجود ہوں گے نا، آپ موجود ہوں گے تو میرے والد کو سہارا ہوگا میرا لاشا اٹھانے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ رات کے سائے ڈھل گئے اور صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی اور اذان کا وقت آیا تو صبح عاشور کی وہ اذان جناب علی اکبر نے ادا کی، شبیہ رسول نے ادا کی۔ اس اذان کی اپنی ایک آواز تھی، اس اذان کا اپنا ایک سرور تھا، ایک جذبہ تھا، اس میں بھی ایک استغاثہ تھا کہ آؤ اس دین کی طرف آؤ جو محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے، آؤ اس دین کی طرف آؤ جو حسین کے نانا کا لایا ہوا دین ہے، آؤ اس دین کی طرف آؤ کہ جو آل محمد جس کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس طرح سے یہ شب عاشور یہ نالہ و گریاں کے ساتھ گزر گئی، اور پھر صبح طلوع ہوئی، صبح عاشور طلوع ہوئی، تپتا ہوا صحرا، سورج کی تمازت اور گرمی، 3 دن کے پیاسے حسین اور حسین کے بچے، قافلہ حسین اور اصحاب حسین، اور پھر وہ مارکہ شروع ہوا جس کا کہ انجام 10 محرم وقت عصر پر ہوا۔ لیکن آج بھی وہ جو اتمام حجت ہے حسین ابن علی کا، جو ہماری اس تمام تر گفتگو کا بنیادی مقصد رہا کہ کس طرح سے امام جو ہیں وہ اپنے وقت امام ہونے کے لیے کا اعلان کر رہے ہیں،
اور کس طرح لوگوں کو بلا رہے ہیں، کیونکہ امام وقت کا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اصلاح کے لیے بلائے۔ اور اسی لیے حل من ناصر ینصرنا، جب سب ختم ہو گئے، جناب علی اصغر نے بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر اپنی قربانی پیش کر دی، تب بھی امام یہ آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ کس کے لیے آواز دی ہے؟ کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ کس کے لیے آواز دی؟ کیا اس وقت سن 61 ہجری 10 محرم میں جو لوگ موجود تھے صرف ان کے لیے آواز دی؟ نہیں، اس آواز کی گونج، حل من ناصر ینصرنا کی گونج آج تک اور آنے والے وقتوں تک سنائی دے رہی ہے۔ اور ہم جب کہتے ہیں لبیک یا حسین، ہم ہیں یا حسین جو آپ کے استغاثے پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاک پروردگار آپ سب کی حاجتیں جو اس رات آپ اپنے امام کے حضور پیش کریں گے، آپ کی توبہ اور استغفار اور آپ کی عبادات کو بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔